ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے آپ کو جس دنیا میں زندگی دے کر بھیجا ہے، یہ زندگی موت والی زندگی ہے۔ مجھے آپ کو اللہ پاک نے دنیا میں جو زندگی دے کر بھیجا ہے، یہ زندگی موت والی زندگی ہے۔ اس موت والی زندگی میں اس زندگی کی تیاری کرنا ہے جس زندگی میں موت نہیں ہے۔ اس موت والی زندگی میں اس زندگی کی تیاری کرنا ہے جس زندگی میں موت نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، ختم ہونا نہیں ہے۔ اسی لیے سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے، موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ اسی لیے اللہ پاک نے مجھے آپ کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، لہذا صحیح پکا سچا مسلمان بن کر زندگی گزارنا ہے اور اپنے اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، کلمے والی زندگی گزارنا ہے، وہ زندگی گزارنا ہے جو صحابہ نے گزاری تھی، زندگی وہ گزارنا ہے جو تابعین کے اندر تھی، تبع تابعین کے اندر تھی، فقہا کے اندر تھی، محدثین کے اندر تھی۔ زندگی وہ گزارنا ہے جو اولیاء اعظام والی زندگی تھی، اکابروں کی، علماء کی زندگی تھی، زندگی وہ گزارنا ہے۔ کیسے انہوں نے اس دنیا میں اپنے ایمان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، ایمان اور یقین کے ساتھ اعمال کی حفاظت کرتے ہوئے وہ زندگی گزارنا ہے۔ ورنہ تو مسلمان نام لے کر، نام رکھ کر مسلمان کا اور کام اعمال کفریہ کافروں والے رہے تو پھر اس کی سزا بھگتنا پڑے گا، اور مرنے کے بعد اس کو احساس ہوگا کاش ہم دنیا میں سچے مسلمان بن کر
سچے ایمان والے بن کے زندگی گزارتے تو آج یہاں آنے کے بعد وہ سزا بھگتنا نہ پڑتا. قیامت کے دن جہنم میں کفار کو داخل کریں گے اللہ تبارک و تعالی. ان کے ساتھ کچھ قبلے کو ماننے والے لوگوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے، یعنی مسلمانوں کو. تو یہ کافر لوگ کہیں گے مسلمانوں سے جہنم میں، تمہارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ ہوا کہ آج تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو. تم قبلے کو ماننے والے تھے، اسلام والے تھے، تم ایمان والے تھے، تم مسلمان تھے، تو پھر آج تمہارا مسلمان ہونے کا کیا فائدہ کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو. اللہ تبارک و تعالی ان کی اس گفتگو کو سنیں گے اور مسلمانوں کے حق میں فیصلہ فرمائیں گے. فرشتوں کو بھیج کر جاؤ ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو. وہ سارے کے سارے کفار دیکھتے رہیں گے اور ان کے آنکھوں کے سامنے ان مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے. تو اب بتاؤ کہ ان کافروں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، وہ کیا خواہش کرتے ہوں گے، اس وقت ان کی کیا تمنا، کیا آرزو ہوتی ہوئی ہوگی. قرآن پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. تو وہ یہ منظر دیکھ کر کفار یہ منظر دیکھ کر بار بار تمنا کریں گے. کیا کریں گے؟ بار بار تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہم بھی مسلمان ہوتے تو آج ہم جہنم سے نکال لیے جاتے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلنا نہ پڑتا. لیکن اس وقت کا کاش کوئی فائدہ نہیں ہے. اس وقت کی کاش، افسوس، پچھتاوا کوئی فائدہ نہیں. وقت تھا دنیا میں اعمال بنانے کا، سچے پکا ایک سچا مسلمان بن کے زندگی گزارنے کا تھا. اللہ نے وقت دیا تھا 60 سال کے شکل میں، 70 سال کی شکل میں عمر دے کر. ہم نے اپنی جوانی کو ضائع کیا، اعمال کو برباد کیا، اپنے وقت کو برباد کیا. تو جہنم میں جو جلنا ہے مسلمانوں کا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے جہنم میں جل رہے تھے. تو پکا یقینی ہے کہ جہنم میں گناہوں کی وجہ سے جلنا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنا پڑے گا. کسی کو ستائے ہوں، کسی پر ظلم کیے ہوں، کسی کا ناحق مال چھینے ہوں، کسی کو گالی دیے ہوں، تو پھر ان تمام اعمال کا سزا بھگتنا پڑے گا. ان کا سزا، اگرچہ کہ تم مسلمان ہو، ایمان والے ہو، لیکن تم نے یہاں غلطی کی، دنیا میں غلط کام کیے، ایمان والے رہ کر دھوکہ دیا، ایمان والے رہ کر تم نے، مسلمان رہ کر تم نے جھوٹ کہا، مسلمان رہ کر تم نے حرام کام کیے، مسلمان ہو کر تم نے حرام طریقے سے روزی کمایا اور اسی کو کھاتے رہے، مسلمان رہ کر تم نے غیبت کی، مسلمان رہ کر تم نے چغلی کی، مسلمان رہ کر تم نے نمازوں کو چھوڑا، اللہ کے احکامات کو ٹھکرایا، خدا کے خوف کو دل سے نکال دیا. مسلمان ہو کر بغیر نہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کا نام رکھ کر زندگی سنت کے خلاف گزری، تو پھر ان تمام کا سزا بھگتنا پڑے گا. اسی لیے اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن تمہارے غلط کاموں کا سزا تو وہ تو بھگتنا پڑے گا. لیکن جہنم میں سزا بھگتنا کوئی معمولی بات نہیں. جہنم کا ایک دن ہزاروں سالوں کے برابر ہوگا. جہنم کا ایک دن ہزاروں سالوں کے برابر ہوگا. پتہ نہیں ایسے کتنے سال وہاں جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن اس وقت میں پتہ چلے گا ایک سچے مسلمان کی حقیقت کیا تھی. اس وقت میں احساس ہوگا
ایک سچا ایمان والے بننے کی حقیقت کیا تھی اس وقت میں احساس ہوگا. اسی طریقے سے ایک روایت، اسی روایت کو دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ کفار کو جہنم میں ڈالیں گے اور ان کے ساتھ کچھ لا الہ الا اللہ والوں کو بھی جہنم میں داخل کریں گے. تو ایک کفار کہیں گے تم تو لا الہ الا اللہ والے تھے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، تو تمہارا آج لا الہ الا اللہ کہنے کا تمہیں کیا فائدہ کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو، تم بھی آج ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو. لا الہ الا اللہ تو ایمان والے پڑھیں گے نا، ہم سب کون ہیں؟ ایمان والے ہیں، لا الہ الا اللہ والے ہیں. ایمان تو ہے لیکن ایمان کی حقیقت سے خالی ہے. ہم مومن تو ہیں لیکن مومنانہ صفات سے خالی ہے. ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی میں حقیقت میں لا الہ الا اللہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہم لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن ہماری زندگی لا الہ الا اللہ والی نہیں ہے. تو کہیں گے کیا کریں، ہم تو لا الہ الا اللہ والے ہی تھے، ہم تو مؤمن تھے، ہم ایمان والے تھے، لیکن ہمارے بعض اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پکڑا ہے. بعض اعمال کی وجہ سے، غلط اعمال کی وجہ سے اللہ نے ہمیں پکڑا ہے اور جہنم میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ سنیں گے ان دونوں کی گفتگو کو، فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ لا الہ الا اللہ والوں کو جہنم سے نکالو. اب انہوں نے سزا کو بھگت لیا تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے. اور ایک روایت میں ہے جب یہ لا الہ الا اللہ والے جنت میں چلتے ہوئے ہوں گے تو لوگ کہیں گے جہنمی لوگ آ رہے ہیں. کون آ رہے ہیں؟ جہنمی لوگ آ رہے ہیں. اس لیے کہ جہنم سے آئے نا یہ لوگ، جہنم میں سزا بھگت کر جہنم کے اثر ان کے چہروں پر نشان باقی تھے، تو لوگ کہیں گے ان کو یہ تو جہنمی لوگ، کہیں بھی جنت میں وہ لوگ چلتے پھرتے ہوں گے تو کہیں گے بھائی جہنمی لوگ آ رہے ہیں، جہنمی لوگ آ رہے ہیں. تو پریشان ہو جائیں گے، اللہ سے دعا کریں گے اے اللہ یہ نام ختم کر دے، اے اللہ جو نشانی ہے ہمارے چہروں پر جہنمیوں جیسی، ہمیں کہیں بھی جنت میں ہمارے کو جہنمی لوگ بول رہے ہیں، اے اللہ یہ آڑا نام ختم کر دے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے ان کو نیر حیات میں ڈبو کے نکالو. تو ان کو جنت کے پانی میں ڈبو کر نکالیں گے تو ایک دم صاف شفاف نورانی چہرہ، جو جہنم کے آثار تھے وہ ایک دم ختم ہو جائیں گے. اب مکمل طور پر پیور جنتی بن جائیں گے اور ان کا جو اثر ہے جہنم کا وہ ختم ہو جائے گا اور نام بھی بھول جائیں گے. تو کہنے کا یہ مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرے. کلمے والے تو ہیں ہم لوگ، کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن حقیقت کے ساتھ کلمہ ہماری زندگی میں نہیں ہے. جب حقیقت کے ساتھ کلمہ زندگی میں نہیں ہے اور مومنانہ صفات ہماری زندگی میں نہیں ہے، ایمان کے مطابق اگر ہمارے اعمال نہیں ہیں تو پھر جہنم میں جلنا پڑے گا، جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن جہنم میں جلنا کوئی معمولی بات نہیں. بارش کا زمانہ ہے، اگر بارش ختم ہو جائے، کل دھوپ نکلیں گے، آدمی پریشان دستی سے پہنچتا ہوگا. بارش کے زمانے میں اتنی خطرناک دھوپ، چر بول، گرمی بھی اتنی گرمی نہیں تھی، بولتے نہیں بولتے. سردی کے زمانے میں بھی دوپہر میں دھوپ، کتنی گرمی ہے بیان، پورا سردی کا زمانہ کتنی گرمی ہے، برداشت نہیں کر سکتا. سردی کے زمانے میں گرمی برداشت نہیں کر سک رہا، وہ تو جہنم ہے. اب جہنم کیسی چیز ہے، وہاں کا ایک کپڑا بھی اگر ایسا لٹکا دیا جائے جہنم کا تو پھر اس کے بدبو سے ساری دنیا مر جاتی، بے ہوش دیوانی مر جاتی. تو ویسا جہنم میں جلنا پڑے گا. اسی لیے اعمال اس وقت میں غلط نکلتے ہیں. اعمال آدمی غلطی اس وقت کرتا ہے جبکہ اس کے ایمان میں کمزوری ہو، اس کے مسلمان ہونے میں کمزوری ہو، اس کی زندگی حقیقت کے ساتھ لا الہ الا اللہ والی نہیں ہے. تب اس کے عمل خود بخود کمزور ہوں گے، آدمی گناہ بھی کرے گا، ہر قسم کا گناہ کرے گا.
اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، سچا پکا مسلمان بننے کے لیے، اور اس زندگی کو پانے کے لیے جس میں موت نہیں ہے، تو اس موت والی زندگی میں اس کی تیاری کرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ اس کے لیے آدمی مال بھی لگانا پڑتا ہے، وقت بھی لگانا پڑتا ہے، اور جان بھی دینا پڑتا ہے۔ یہ تینوں کے ساتھ کون تیار ہیں؟ جس میں موت نہیں ہے اس زندگی کے لیے کون تیار ہے؟ اچھا یہ بتاؤ، زندگی آپ کو کون سی ہونا، موت والی زندگی یا وہ زندگی جس میں موت کبھی بھی نہیں ہے؟ کون سی ہونا؟ ہاں، موت والی ہونا، بغیر موت والی ہونا؟ بولو بھائی۔ تو پھر بغیر موت والی زندگی کے لیے تیاری کرنا پڑتا نہیں کرتا؟ تو پھر کون تیار ہے اس کے لیے؟ میں تیار ہوں انشاءاللہ، جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، وقت کے ساتھ میں تیار ہوں، سب تیار ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر جیسے ہاتھ اٹھائے ہیں تو پھر کھڑ کے بھی ہاتھ اٹھاؤ بغیر موت والی زندگی کے لیے۔ کوئی بھی تیار نہیں؟ اللہ اکبر، ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، اللہ قبول کرو۔ نام لکھا کے بیٹھو، جیسے کھڑے ہو نام لکھا کے بیٹھو۔ ارادے لمبا لمبا وقت لے لو آدمی، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے۔ باسو 3 دن چلے میں کیا بھی نہیں آ رہا، ایسا کہیں چلا ختم پتہ نہیں کب ہو گیا کہ چلے میں گئے تو سیٹ ہونے کے لیے تقریباً 15 دن لگ جا رہی۔ اب 15 دن کے بعد وقت تو شروع ہوا تو 10 دن بعد فوراً آنے کا رہتا، آنے کے خیالات میں آدمی ہے، 10 دن باقی ہے جلدی گھر جانا، وہ خیالات۔ تو 10 دن میں کیا بنیں گے، ہے نا؟ جیسے 3 دن ہے ماشاءاللہ، پہلے لوگ 3 دن پورا بدل کے آتے تھے، اب جانے 4 دن ہو رہا، 1 دن میں پھر آنے 1 دن ہو جا رہا۔ تو پھر 4 ماہ کی ارادہ کرو، 12 تاریخ سے ہمارے پاس جو جوڑ ہے اس سے ارادہ کرو، عزائم کرو۔ ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے، نکلنے کو آسان فرمائے۔ اور بھی وقت ہے ساتھی، جب تک سوچے۔ آدمی ہمیشہ کبھی بھی فرصت کبھی بھی نہیں ملتی آدمی کو، اور کام کبھی چھوڑتا بھی نہیں۔ حالانکہ بہت سارے حضرت ایسے رہتے کام رہتا، کام کیا بھی نہیں تھا، خالی سونے کا رہتا، سونے کے بھی کام بنا لیے ہیں، تو یہ سونا بھی قیامت تک، موت تک چلتا رہتا۔ سے روزہ کی جمع بھی بتائیں۔ اب پرانے ساتھ ہی نکلنا، جو نکلے وہی نکلنا ہے بار بار۔ کیا اسماعیل بھائی اور کیا تمہیں تقاضے کیا ہے؟ مقامی اصل جو قربانی ہے وہ مقام کی مقامی قربانی ہے، مشورہ۔ اس لیے مشورے میں پابندی سے جڑتے رہے، اپنے ساتھیوں کو بھی جڑاتے رہیں۔ مشورے میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ساری فکریں کم ہمارے سامنے رہے گا۔ مشورہ جو ہم بنیادی چیز ہے ہمارے کام کا، اگر مشورے میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا، آدمی بے فکری ہو، فکر ختم ہو جاتی، کیا ہو رہا یعنی کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے روزانہ مشورے کی پابندی کریں، اور اپنے گشت کے ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پابندی کریں، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اسی طریقے سے شب گزاری کو بھی زندہ کریں، شب گزاری کو بھی زندہ کریں، اور پورا وقت لے کر انشاءاللہ مرکز کو پہنچے عصر سے فجر تک، اور مسجد کے ماحول میں، فرشتوں کے ماحول میں رہیں انشاءاللہ۔ اس کا اثر پڑتا ہے آدمی کو،
اس کا اثر پڑتا ہے، مشورے میں بیٹھنے کی فکر آتی ہے، تمام چیزیں انشاءاللہ مذاکرے سے سننے سے انشاءاللہ ضرور پیدا ہوں گے انشاءاللہ۔ اور گھروں کی تعلیم کا خاص طور پر اہتمام کریں، گھروں کی تعلیم کا خاص طور پر ضرور 5 منٹ ہی صحیح لیکن ضرور اہتمام کریں انشاءاللہ، اثر ضرور پڑتا ہے اس کا اثر۔ موبائل کا اثر پڑ رہا تھا بچوں کو، موبائل کا اثر پڑا نہیں پڑ رہا، ہمیں خالی صرف پہلے ہمیں دیکھتے ہیں، بچوں کو خود بخود اثر پڑ جا رہا اس کے بغیر کھانا بھی نہیں سونا بھی نہیں، اس کے بغیر کھانا بھی نہیں سونا بھی نہیں۔ تو ایک باطل کا ایسی چیزوں کا جب اثر پڑ رہا ہے تو پھر صحابہ کی سیرت، نبی کی سیرت، قرآن کی آیات، احادیث کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ اچھے باتوں کا اثر کیوں نہیں پڑتا؟ ضرور پڑتا۔ اسی لیے 5 منٹ 10 منٹ ہی صحیح تعلیم کو زندہ کریں روزانہ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یا ذا الجلال والاکرام هو الغفور الرحیم یا ذا القوة المتین یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من كل داء۔ اللهم اجعلنا من المتطهرين، اللهم اجعلنا من القانتين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم ادخلنا الجنة، اللهم احفظنا من النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، والحمد لک یا رب العالمین۔